السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی الرحمن علی العرش استوى۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں ایک بات اہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے عقیدے کو صحیح اور درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بالخصوص کیونکہ بہت سارے مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 5 میں، الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ اس کی کیا کیفیت ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر ہر رات کے آخری تہائی حصے میں نزول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کس طرح نزول کرتا ہے۔ باقی ہر چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ علم رکھتا ہے، کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو رزق دیتا ہے، سب کی فریاد کو سنتا ہے، زمینوں کے اندر جو کیڑے مکوڑے رہتے ہیں سب کو رزق دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا کنٹرول ہر چیز پر ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، تو یہ بتائیے کہ جب زمین و آسمان نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں تھا؟ تو اس بارے میں دیکھیے احادیث عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی تقدیر کو لکھا آسمان اور زمین کے بنانے سے 50,000 سال پہلے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کو بنانے سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا کہ کون کب مرے گا، کون رزق کہاں سے پائے گا، کس کی موت کس سرزمین پر ہوگی۔ یعنی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں زمین و آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش، اب دیکھیے یہاں پر وضاحت کے ساتھ یہ صحابی بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ عَرْشُ عَلَى الْمَاءِ، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس وقت عرش پانی پر تھا۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 6748 پر اور سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2156 پر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا تھا، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جو ہے پانی پر تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پہلے بھی پانی پر تھا اور اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش 7 آسمان کے اوپر پانی پر ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے عقیدے کو صحیح اور درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔